جن کو فرق نہیں پڑتا آپ ایک ڈسٹرب انسان ہے۔ اصل میں وہ ایک خاص چیز بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، حج عمرے کے لیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے مختلف جو بھی فی زمانہ مذہبی رسومات ہوتی ہیں ان کو ادا بڑی باقاعدگی سے کرتے ہیں۔ خاص طور پہ اگر صوفیزم کا شوق ہو تو کسی نہ کسی خانقاہ، کسی مزار، کسی سلسلے کے آستانے کے اوپر بھی ریگولر جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کردار اور اخلاقیات اور ایون کہ ان کے ایموشنل بیلنس پہ کوئی خاطر خواہ مثبت تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔ سوچنے والی بات ہے کہ اتنا ریگولر تمام مذہبی چیزیں کرنے کے باوجود، یعنی کہ مذہبی ریچولز کو طریقے سے ادا کرنا اور بڑے دھیان سے کرنا اور ان کو نہ چھوڑنے کے باوجود آخر ان کے اندر تسلی کیوں نہیں ہوتی، یہ انگزائٹی، سٹریس اور ڈپریشن کا شکار کس طرح ہو جاتے ہیں۔ میرے 40 سال کے تجربے کے اندر آخری 20 سال کے جو تجربات ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں اور میں نے یہ دیکھا اور آزمایا کہ بہت سارے مذہبی رجحان رکھنے والے لوگ، خاص طور پہ وہ لوگ جو نماز، روزے، تراویحاں، حج، عمرے میں شمولیت بھی اختیار کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جن کو فرق نہیں پڑتا، اصل میں وہ ریلیجس نہیں ہوتے، وہ ایک خاص چیز او سی ڈی یعنی کہ obsessive compulsion disorder کا شکار ہوتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے لیے مذہبی رسومات اصل میں ایک عادت ہوتی ہے جس کو وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے متعلق وہ اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ اگر میں یہ سب کچھ کرتا رہوں گا تو مجھے کوئی نہ کوئی فائدہ ملتا رہے گا، اور یوں وہ عبادت کی روح کے اندر جانے کی بجائے اس کو ایک دنیاوی روٹین کی طرح ہی ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عبادات، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، عمرہ ہو، ان کے اندر تبدیلی پیدا نہیں کر پاتا، کیونکہ وہ نماز کو اللہ سے رابطہ یا اس کی حضوری، روزے کو اللہ کے ساتھ ایک خاص تعلق کی وجہ، حج اور عمرہ اپنی اصلاح اور تصحیح کا ایک طریقہ کار کے بجائے ایک روٹین کی طرح نبھا رہے ہوتے ہیں۔ یہی روٹین اتنی زیادہ مضبوط اور پکی ہو جاتی ہے کہ وہ کمپلشن ڈس آرڈر کا شکار ہو کے ان کی عادت تو بن جاتی ہے، لیکن اس عادت کی بہتری کی بجائے ان کے دماغ میں ایموشنل بیلنس مزید ڈس ایبل ہو کے کافی زیادہ خرابیاں پیدا کرنی شروع کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے میرا ماننا یہ ہے کہ ہر وہ بندہ جو برس برس سے آپ کو ان تمام مذہبی ریچولز میں منسلک پایا نظر آئے، لیکن اس کی طبیعت کے اندر غصہ کم نہ ہو، اس کو جھوٹ بولنے کی عادت اس کی ختم نہ ہوئی ہو، اس کو لوگوں کو زبان سے تنگ کرنے کا اور غیبت کرنے کا شوق ہو، اور خاص طور پہ ذرا سی بات پہ وہ پریشان ہو جاتا ہو، وہ اصل میں ایک ریلیجس آدمی نہیں بلکہ نفسیاتی طور پر ایک ڈسٹرب انسان ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ جب فرمایا گیا کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے، تو وہ بندہ جو اللہ کے ذکر کو اللہ کی یاد کے لیے ہی کر رہا ہو، بھلا اس کے دل میں اطمینان کیوں نہیں آئے گا؟ دلوں میں اطمینان نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ذکر، اس کا وظیفہ، اس کا چلہ اور حتیٰ کہ اس کی نماز اس کے زبان یا گلے کا ایک کمال ہے، یا جسم کا اٹھنا بیٹھنا ہے، نہ وہ دل سے کی ہوئی اللہ کی یاد ہے، نہ صحیح نیت سے پڑھے ہوئے وظائف ہیں، اور جسے کہتے ہیں نماز قائم کرنا، وہ قائم شدہ نماز بھی نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ بھی اس قسم کے مسائل ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مذہب کی اصل روح تک نہیں پہنچ رہے،
آپ لاکھ مراقبے کر لیں، نمازیں پڑھ لیں، نوافل پڑھ لیں، جو آپ کا دل کرتا ہے کر لیں، لیکن جب تک آپ دلی اور دماغی طور پر اس چیز کو قبول نہیں کریں گے کہ عبادت عبادت ہے، یعنی کہ اللہ کی عبادت، تب تک آپ کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ملے گا۔ اگر آپ ان چیزوں کو زیادہ بہتر طور پہ سمجھنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ اگر آپ کو بھی یہ شک ہے کہ شاید میں مذہبی نہیں ہوں، OCD ہوں، یا یہ شک نہیں بھی ہے اور آپ کو نمازیں اور دعائیں مانگنے کے باوجود قبولیت کے لمحات نہیں مل رہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ میرے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ شاید میں آپ کے دماغی نفسیاتی مسائل کو اس طریقے سے ایڈریس کر دوں، اس طریقے سے آپ کو کریکٹ پلیس پہ رکھ دوں کہ نماز، روزہ اور دوسری مذہبی ریچولز OCD کی بجائے صحیح عبادت بن جائیں۔